بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک بولے تو ایک اچھی بات یاد آئی، ہمارے حیدرآباد میں اکثر ایسا ہو رہا، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، شادیاں ہوتے وقت بول رہے ہیں میں پھول نہیں پہنتا۔ عجیب ہے ہمارے بچے بھی، ارے کئی کو نہیں پہنتا؟ نہیں، حدیث میں نہیں ہے پھول پہننا، رسول اللہ پہنے تھے کیا؟ عجیب ہے بھائی ہمارے بچے بھی، مطلب انہیں جو رسول کریں گے وہ کرنے کی چکر میں نہیں ہمارا بچہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پھول بولے تو رسول یاد آئے اس کو، اب تو اب جا کے شادی خانے میں بیٹھ گیا۔ ہم لوگ بھی ایسی رات میں بیان کر لے کے 11 بجے پہنچے، لڑکی والوں کی طرف سے دعوت تھی، جا کے دیکھے 4 دوستاں بیٹھے، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا اس میں دولہا کون ہے۔ نہیں، سب شیروانی ہے، سب شملے، دولہے کے دوستاں ہی بنتے نا، وہ شملے پکڑی، آج کل چل رہا سسٹم۔ کون ہے میاں، والے دوسرے کو مبارکباد دے دیں گے، پریشانی بھائی۔ ہمارے ایک بچے کو مبلغ بھیجے، میاں ذرا پہلے پوچھ کے تو کون ہے، جا کے انہوں پوچھ کے بولے مول صاحب مل گیا، تشریف لائیے۔ اوپر گئے، ملے، گلے ملے، مبارکباد دیے، بہت خوش ہوئے۔ آپ ہنس کے سن لو، مگر میری ایک ایک بات 1-1 کروڑ کی ہے۔ میں یہ بات آپ کو ہنسانے نہیں، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہنسا کے گندگیوں کو، برائیوں کو، بدعقیدگیوں کو، غلاظتوں کو میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسائل کو ضخیم کر کے بیان کرنا عالم کا کمال نہیں ہے، مسئلے کو چٹکلی میں سمجھا دینا یہ کمال کی بات ہے۔ تو میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک بہت بڑی بات سمجھا دوں، جو شرک کا موضوع چل رہا ہے، شرک پہ میں نے بات کری ہے۔ تو اب میں نے کہا کہ میاں، بیچارے کو بلا کے پوچھا، میاں گلے ملے، منوشا سے ملے گلے، مجھا میرے بھائی دولہے، گلے ملتے ملتے بولا میں 25 روپے کا ہار پہن لیتا تو 2 کروڑ کے بیچ میں بھی بیٹھتا تو پہچانے جاتا تجھ دولہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں 25 روپے کے ہار کا کمال؟ نہیں بھائی، 25 روپے کے ہار کا کمال ہے یہ، اس کو دولہا بنا دیتا۔ مگر وہ بیچارہ اب اس کو خلاف بول رہا ہے، پہنتا نہیں ہے۔ تو میں گلے ملتے ملتے بولتے انہیں بھی ایسا معمولی تھا، انہیں بھی پورے چکرہ لگا کے آیا ہوا تھا۔ انہیں بولا مول صاحب آپ عالم دین ہو کے ایسا بول رہے ہیں؟ میں بولا یہ کیا ہوگا رے بھائی، میں کیا بول دیا میرے بڑے بھائی، خالی 25 روپے کا ہار پہنتا تو اچھا تھا، بولا بری بات کیا بولا میرے بھائی، اس میں عالم کی غیر عالم کی بات کیا ہے؟ بولے مولانا پھول پہننا شرک ہے۔ لو گمت، میں حیبت کھا گیا، یہ اپنے ہاں شرک کہاں سے پیدا ہوا؟ تھوڑے دن کا کپڑے پہننا شرک ہے، بولے تو مصیبت ہو جائیں گی میرے بھائی۔ پھول پہننا شرک ہے کہتے ہیں، میں بولا میاں پھول پہننا شرک کیسا ہوا میرے بڑے بھائی؟ میاں تے کو شرک کی تعریف معلوم ہے، تیرے سسرے تو بہت تعریف کرے، تو انجینئر ہے، بولے پڑھا لکھا آدمی، ایسی جہالت کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ میں بولا میاں شرک بولتے کس کو؟ میں نے کہا سن بابا، شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی بھائی آپ کو؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ کیا ہے بھائی ذرا بولیے، نے کیا ہے تعریف بولیے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے۔ میں پوچھا تو کو پھول پہناتے کہ کیا تو گاڈ بن گیا کیا بھائی؟ پھول پہننے سے کوئی خدا بن جاتا ہے کیا؟ میں بولا میاں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو اللہ کے جیسا سمجھنا، اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ کیا پھول پہناتے کہ تم خدا کے برابر ہو گئے؟ میں پوچھا کیا پھول پہناتے کہ خدا کے جیسے ہو گئے؟ تو وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا، سمجھدار تھا، بولے مولانا واقعی طور پہ شرک کا تو پھول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر میں بولا میرے بھائی آپ پہن لیجئے۔ تو پھر اب کیونکہ پوری ٹریننگ 4 مہینے 40 دن، کیا معاملی بات ہے؟ اتنی محنت میرے بھائی، اتنی محنت، اللہ اللہ۔ آج یہودیزم پریشان ہے میرے بھائی، امریکہ پریشان ہے کھٹکوں پہ۔ ہاں تو پھر اس کے بعد ہوا کیا، انہیں ٹرینڈ تھا، انہیں بولا مولانا رسول اللہ نہیں پہنے نا، بولو سبحان اللہ۔ میں بولا واہ، آج ڈیسائیڈ کر لیں گے، جو رسول کرے وہ کرنا، جو رسول نہیں کرے وہ نہیں کرنا۔ بولا بے شک جو رسول کریں گے میں وہی کروں گا، جو رسول اللہ نہیں کرے وہ میں نہیں کروں گا۔ چلا کے بولا، اس کے سسرے بھاگ کے آئے۔ اور میرے دوستوں میں بات کو واضح کر دوں، آج باطل گھبرا رہا ہے، اب ان کے قافلے میں وہی لوگ ہیں جو کتاب و سنت سے کورے ہیں۔ آج ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ ایک کلپ میں دیکھ رہا
تھا. اور ملا جی کیا کہہ رہے تھے؟ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے. کہا مجھے ایک شادی میں جانا ہوا, کیا دیکھتا ہوں, وہاں پر دیکھا ہمارے بچے کہہ رہے ہیں کہ میں پھول نہیں پہنتا. بہت آرام ہو رہی ہے, میں پھول نہیں پہنتا. بھائی پھول کیوں نہیں پہنتا؟ ملا جی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھول کیوں نہیں پہنتا, اور کہنے والا کہہ رہا ہے حدیث میں نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہے گا حدیث میں نہیں ہے. نکاح سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں کوئی ایسے اعمال نہ کیے جائے جو خلاف سنت ہے. کہنے والے نے کہا من گھڑت کہانی ہے, اور کہنے والا کا شرک کہے گا. تو اہل حدیثوں پھول پہننا شرک ہے؟ شرک نہیں ہے, جانتے ہیں ہمیں علم ہے شرک کسے کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے سجدے کرنا, کسی کا رکوع کرنا, کسی کو دستگیر سمجھنا, کسی کو مشکل کشا سمجھنا, اللہ کے علاوہ صلاۃ الغوثیہ ادا کرنا, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کے کھانے کھلانا, اللہ کے علاوہ کنڈوں کے نام پہ غیروں کو کھانے کھلانا, اسے کہتے ہیں. اور پھر کہنے والے نے کہا رسول میں نے کیا. ملا بڑا بھڑک رہا, ملا جی بھڑک رہے ہیں. دیکھو جو رسول کرے وہ کرنے کے چکر میں ہے انہیں. ملا جی کہہ رہے ہیں نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جو رسول کرے وہ کرنے کی چکر میں ہے انہیں. ان کی بدبختی دیکھیے, کتاب و سنت سے دوری ہوئی تو ہوئی, اور میرے آقا کی سنتوں کا مذاق اڑانے پہ آ گیا ظالم. کہہ کیا رہا ہے, کبھی سوچ لیتا. رسول جو کرے وہ کرنے کی چکر میں ہے. کہنے لگے ملا جی تو فیصلہ کر لے جو رسول, تو ڈیسائیڈ کر لے جو رسول کریں گے وہ کرے گا. فیصلہ کر لے جو رسول کریں گے وہ کرے گا. او میرے بھائی فیصلہ تو ہو چکا, رب نے عرش بری سے فیصلہ کیا. تیرے اور میرے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. رب کا قرآن پڑھتا تو تجھے فیصلہ پتا چل جاتا. سورۃ الحجر ہے, آیت نمبر 7 ہے. رب فیصلہ کرتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دیکھو میرے محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو, اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. فیصلہ تو عرش بری سے ہو چکا. اور پھر ایک اور آیت میں فیصلہ سنایا گیا. اے نبی اعلان کر دیجئے, میرے محبوب کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, یہ جتنے اللہ کی محبت کے دعوے دار ہے, فاتبعونی, محبوب ان سے کہیے کہ آپ کے اداؤں کی اتباع کرے. یحببکم اللہ, اللہ خود ان سے محبت کرے گا. میرے محبوب جب ان کی نمازیں تمہارے طریقے پر ہوگی, جب ان کا روزہ تمہارے طریقے پر ہوگا, جب ان کا اٹھنا تمہارے طریقے پر ہوگا, جب ان کا بیٹھنا تمہارے طریقے پر ہوگا, اے میرے حبیب جب یہ آپ کی طرح کروٹیں بدلیں گے, یہ آپ کی طرح گفتگو کریں گے, آپ کی طرح چال اور ڈھال اختیار کریں گے, میرے حبیب جب ان کا نکاح تمہارے طریقے پر ہوگا, جب ان کا عقیقہ تمہارے طریقے پر ہوگا, بدلے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ خود اس سے بے پناہ محبت کرے گا. وہ تو کہتا ہے جو رسول کریں گے وہ, ہاں اہل حدیث وہی کرتے ہیں جو رب کے قرآن میں ہو یا مصطفیٰ کے فرمان میں ہو. میرے دوستو پھر آگے کیا بات چلتی ہے, گفتگو چل رہی ہے. میرے بھائی ایک ایک اداؤں کی اتباع کرنی پڑے گی. لوگوں مسلک اہل حدیث ابو بکر صدیق کی زبانی سنا رہا ہوں, یاد رکھنا ملا جی کہہ رہے ہیں جو رسول کریں گے وہ کرے گا. وہ ابو بکر کی پری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعلان کیا تھا. ابو بکر صدیق کی زبانی سن لو, صحیح بخاری ہے, کتاب فرض الخمس ہے, اور کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. لوگوں سن لو ابو بکر نے کیا کہا, میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پہ میرے رسول کا عمل تھا. مجھے ڈر ہے کہ میں رسول کے طریقے کو چھوڑوں گا تو ابو بکر گمراہ ہو جائے گا. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ, افضل المشرفات الانبیاء بالتحقیق. انبیاء میں اس زمین پر بشریت میں انبیاء کے بعد کوئی افضل ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں میرے رسول کی ایک بھی ادا کو چھوڑ دوں گا, ایک بھی سنت کو چھوڑ دوں گا تو ڈر ہے کہ ابو بکر گمراہ ہو جائے گا. صحیح بخاری ہے. لوگوں یہی تو مسلک اہل حدیث ہے, یہی تو پیغام اہل حدیث ہے. جس چیز پر میرے آقا کی مہر نہ ہو, جس
چیز سے میرے آقا نے پرمیشن نہ دیا ہو، جس چیز پر گزشتہ اتوار ٹولی چوکی میں خطاب ہو رہا تھا، ایک انکار حدیث کرنے والا آ گیا، اللہ انہیں بھی میرے بھائی کو ہدایت دے، کہنے لگے میں نبی کی حدیث کو وحی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے کہا 100 باتوں کی ایک بات، 100 باتوں کی ایک بات، رب کا قرآن مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہنے لگے کہ ہاں رب کے کلام کو قرآن مانتے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی کیسے ثابت کرو گے کہ یہ کلام یہ قرآن رب کا ہے، اور تمہیں اس قرآن کو ثابت کرنے کے لیے مصطفیٰ کے فرمان کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ یہ رب کا قرآن ہے۔ سورہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ قلم جب نازل ہوئی اللہ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاؤ، ابو بکر کو کلمہ پڑھاؤ اسلام میں داخل کرو، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کلمہ پڑھاؤ اسلام میں داخل کرو، ہے کہیں قرآن میں؟ پتا چلا کہ نبی کی حدیث بھی وحی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یہی مسلک اہل حدیث ہے، جس چیز پہ ایمان کائنات کی مہر نہ ہو، جس چیز پر، جس عمل پر، جس طریقے پر کونین کے تاجدار کی مہر نہ ہو، قیامت کی صبح تک اہل حدیث کا بچہ کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، اس چیز کو دین مان سکتا؟ ہرگز نہیں مان سکتا۔ ان ملاؤں کو سکھائیے۔ ملا جی آگے کہنے لگے شادی کا مسئلہ لانا، شادی پہ گفتگو ہو رہی، من گھڑت باتیں، ان کو قرآن حدیث سنانے نہیں آتا، باتیں سناتے، آگے کیا کریں؟ 25 روپے کا ہار پہن لیتا، 2 کروڑ میں بھی ہوتا، دولہے راجا پہچانا جاتا۔ یہ بول کیا کہہ رہے؟ 25 روپے کا ہار پہن لیتا، دولہے صاحب 2 کروڑ میں بھی ہوتا تو پہچانا جاتا۔ وہ ہم نے کہا ملا جی تم نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی، ملا جی تم نے ابو بکر عمر کی سیرت نہیں پڑھی، آؤ تمہاری سیرت تمہارے ملاؤں نے لکھی، ضیاء النبی اٹھانا، پیر کرم شاہ ازہری کی سیرت رسول اٹھانا، طاہر القادری کی، اور ہمارے علماء نے بھی لکھا الرحیق المختوم اٹھانا، صفی الرحمن مبارک پوری کی، اور پھر رحمت للعالمین اٹھانا، قاضی سلیمان منصور پوری کی، اور پھر حوالہ دوں گا سیرت ابن ہشام، جسے تو بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں، نبی کا ہر چاہنے والا مانتا ہے، سیرت ابن ہشام ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحے نمبر 329 ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا مکے سے ہجرت کرتے ہیں، مدینے کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ ابو بکر ہے، یادگار ہے، کونین کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتنے لوگ ہیں جی؟ 2 لوگ ہیں۔ ملا جی کتنے میں پہچانے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ 2 کروڑ میں۔ میرے آقا مدینے کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، صحابہ انصار فرماتے ہیں ہم نے نبی کو نہیں دیکھا تھا، ابو بکر آ رہے تھے، کونین کے تاجدار آ رہے تھے، نبی کی اتنی سادگی تھی ہم نے 2 میں سے بھی نہیں پہچانا کہ کونین کا امام کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 2 کروڑ میں پہچانے جانے کی بات کرتا ہے، تو میرے آقا کی سادگی یہ تھی کہ 2 میں بھی ہوتے تو نہیں پہچان سکے، سینکڑوں میں محمد عربی ہوتے، صحابہ فرماتے ہیں لوگ نہیں پہچان سکتے۔ اور آؤ صحابی کا بھی ایک واقعہ سنا دوں۔ فلسطین کی زمین فتح کر رہے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، معاہدہ طے ہوتا ہے، اونٹ پر غلام سے طے ہوتا ہے، میرے غلام نہیں کہتے تھے، میرے خادم یاد رکھنا سواری ایک ہے، میں جب سوار ہوں گا تو سواری کی لگام کو تھام لینا، میں جب سوار ہوں گا تو سواری کی لگام کو تھام لینا، کچھ دیر بعد تو سوار ہو جانا، میری باری آئے گی لگام کو تھامنے کی۔ عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، سرزمین فلسطین پر قدم رکھتے ہیں، غلام کی باری آتی ہے، غلام اونٹ پر سوار ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے ہیں، لوگ دیکھ رہے تھے، عمر کو غلام سمجھ رہے تھے، غلام کو عمر سمجھ رہے تھے۔ یہاں عمر 2 میں سے دوسرے تھے لیکن نہیں پہچانے جا سکے، اور تو کہتا ہے 25 روپے کا ہار پہن لیتا 2 کروڑ میں بھی پہچانا جاتا۔ نہیں میرے دوستو، تجھے نبی کی سیرت کا پتہ نہیں، تجھے ابو بکر عمر کے مسلک کا پتہ نہیں، میرے دوستو یہی
امام اہل حدیث ہے. اور پھر کاش کے جاہلانہ گفتگو سے پہلے